اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ منصور علی شاہ ججوں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. مطلب یہ کیا اپروچ ہے؟ مطلب بلاول مسلسل مایوس کرتے جا رہے ہیں کہ بلاول سے بڑی ہوپس تھیں. ظاہر ہے وہ فیوچر پرائم منسٹر بھی کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، وہ اس حوالے سے میری سمجھ سے باہر ہے. اب پھر ابھی ہمارے چینل پہ چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی نے یہ تجویز بھی دی کہ 25 کے بعد ترمیم کر لی جائے یا ترامیم کر لی جائیں جو بھی ہیں. اچھا، وہ اس رات تیاری پوری تھی ترامیم کی، اور مسودہ مطلب بظاہر کسی کے پاس نہیں تھا. وہ وزیر قانون نے بھی رات کو ہی اناؤنس کیا تھا جی کہ مجھے مسودہ مل گیا. اب بھی وہ چونکہ فضل الرحمان صاحب بنے ہوئے ہیں اس مرکز نگاہ، ابھی پی ٹی آئی کا وقت بھی وہاں گیا ہے، اس کے بعد بار بار بلاول صاحب بھی جاتے ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ بھی جاتے ہیں. اب ہوا یہ کہ بڑی دلچسپ سچویشن بن گئی ہے کہ پہلے پی ایم ایل این لیڈ کر رہی تھی اس میں ترامیم کے حوالے سے نا، انہی کے وزراء کے بھی بیانات آ رہے تھے، وہاں سے یہ بات ہو رہی تھی. اس کے بعد اچانک بلاول فرنٹ فٹ پہ آ گئے، انہوں نے کہا جی کہ میں اب کراؤں گا یہ ترمیم، اور پی ایم ایل این نے بیک سیٹ لے لی. وہ اب اس حوالے سے اس طرح سے بات نہیں کرتے جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، جب تک آپ کے پاس نمبر گیم پوری نہ ہو آپ کو بڑکے مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. کیونکہ ایک دفعہ یہ بہت بڑی رسوائی ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اناؤنس کر دے، اجلاس طلب کر لے اور کیٹیگوریکلی یہ کہہ دے کہ جی ہفتے کو نہیں تو اتوار کو تو ہم مست یہ کرانے جا رہے ہیں، اور پھر وہ ترمیم نہ کرا سکیں. مطلب ہزارہ یہ پاکستان ہے، ورنہ ویسٹ میں تو گورنمنٹس ریزائن کر جایا کرتی ہیں اس طرح کی جب سبکی ہوتی ہے، ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا انہیں. لیکن وطن عزیز کا یہ بہت خوبی ہے کہ یہاں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے ہو گیا، ہم نے کوشش کر لی تھی نہیں کر سکے تو پھر کوشش کر لیں گے. یہ یہی ہو سکتا ہے، اور وہ پھر کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لیکن پی ایم ایل این اب تھوڑی سی میچورٹی شو کر رہی ہے اس میں. بلاول صاحب بہت زیادہ وہ اتاولے ہوئے پڑے ہیں کہ نہیں جی میں اب، چونکہ وہ شاید مجھے نہیں پتا وہ کس کو یہ دکھانا یا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں جو پی ایم ایل این نہیں کر سکی، اور میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے مختلف بیانات آتے رہتے ہیں. بلاول صاحب آپ کو پتا ہے بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی ہمارے لیے اتنے ہی قابل احترام ہے، چیف جسٹس وہ بن جائیں گے. تو اب یہ پتہ نہیں ان کو کس نے بتا دیا ہے کہ وہ ججوں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اور ججوں کو کنٹرول چیف جسٹس نے کرنا کیوں ہوتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. ظاہر ہے جب بینچز بنتے ہیں، اور بینچز بنانے میں جب آپ کو فیل ہوا کہ جی وہ پلڑا تو دوسری طرف کا بھاری ہے، ہمیں تو قاضی صاحب کی مرضی کے بینچ چاہیے، تو اب اس کے بعد پھر شاید کوئی ترمیم آ جائے گی جب منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بنتے ہیں. چانسز تو یہ ہیں کہ وہ نیکسٹ چیف جسٹس ہوں گے، پھر شاید آپ کو کوئی ترمیم کرنی پڑے گی، اور آپ کو موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ جی وہ 5, 6 اور 7 نمبر کے وہ جج کر سکیں گے، چیف جسٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں. مطلب یہ ترامیم یا جو صدارتی آرڈیننس یا ایکٹس آتے ہیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے ٹائمنگ کے حوالے سے کہ آپ کیوں لا رہے ہیں یہ. مطلب پہلے ہی بہت خواری ہو چکی ہے پولیٹیشنز کی، اور یہ بعد میں الزام ان پہ آ جاتا ہے کرپشن ہو تب پولیٹیشنز کا نام، وہ کوئی اور ان کی وہ نااہلی ہو، سب ان پہ الزام آتا ہے. لیکن اللہ کے فضل سے یہ بالکل اس سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہر وقت وہ تیار اس چیز پہ رہتے ہیں کہ جی ہم پہ یہ الزامات آتے رہیں اور یہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ ہم سے زیادہ نااہل اور نالائق کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا پاکستان میں. صحیح. جی عامر صاحب، جس طرح ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں ایاز صاحب بھی، لیکن یہ جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں تبدیلی کے بعد الیکشن آڈٹ کا خدشہ ہے، اور آڈٹ ہوگا جب الیکشن کا تو معاملات جو ہیں وہ انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں، یہ کہا خواجہ آصف نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کی تبدیلی میں کے بعد کیا واقعی گورنمنٹ کو کئی خدشات ہیں جن کا کچھ کا ذکر خواجہ آصف نے بھی کیا، اور یہ کیوں عدم تحفظ کا شکار نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، چونکہ خواجہ آصف نے کافی ہفتے پہلے یہ بیان دیا تھا اور پھر کل سوال ہوا تو اس کو ظاہر ہے انہیں ڈیفینڈ بھی کرنا تھا. باقی ایسا نہیں ہے کہ چیف جسٹس آ رہے ہیں، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نہیں آ رہے.
کہ وہ آ کے آئین سے ہٹ کے جائیں گے. یہ ٹریبونل میں ہی پہلے طے ہونا ہے اور پھر اپنی باری پہ سپریم کورٹ میں آ جانے ہیں معاملات. اور چیف جسٹس کے نوٹیفیکیشن کے لیے ابھی تک تو کوئی چیز موومنٹ میں نہیں ہے. ہو جائے گی 25 سے پہلے تو ہونی ہی ہونی ہے, کیونکہ 25 کو ریٹائرمنٹ بھی اٹل ہے اور نئے چیف جسٹس کو آنا ہے. اب آپ آئینی ترامیم پہ پیپلز پارٹی کی بلاول بھٹو کی ساری بات ایاز صاحب نے بتائی, لیکن انہی کی طرف سے ہے کہ اگر 25 کے بعد بھی کر لیں تو کیا ہے. تو لہذا وہ یہ ہے کہ پہلے نوٹیفیکیشن کرنا ہے, پھر نئے چیف جسٹس کا آئینی ترامیم نہیں ہوگی تو پھر جو فیصلہ ہے الجہاد ٹرسٹ کا تو پھر سینئر موسٹ ہے اور وہ پھر جسٹس منصور علی شاہ ہیں پھر, یا پھر آئینی ترمیم کر کے پھر آپ بعد میں نکالیں گے. آپ کیسے نکال سکیں گے یہ بہت بڑا کوسچن ہے. منصور علی شاہ صاحب ایک اچھے جج ہیں, وہ ہو جائیں, چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن آج ہو جائے کل ہو جائے, 25 کو بہرحال ختم ہونا ہے اور 26 کی صبح نئے چیف جسٹس کو اوتھ لینا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی مسٹری نہیں ہے. یا آپ پہلے آئینی ترمیم لا کے پیکج کر لیں گے کہ ہم پہلے 5 ججز کا پینل بنائیں گے, ہائی کورٹ میں 3 کا بنائیں گے, نہیں لائیں گے تو پھر اس پہ تو عمل آپ کو کرنا ہی ہے نا. جو چیف جسٹس جس کا نمبر ہے وہ آ جائیں گے اپنی باری کے اوپر. منصور علی شاہ صاحب کا ٹائم 3 سال اور کچھ دن ہے. تو ایک دن میری لا منسٹر سے کچھ ہفتے پہلے بات ہوئی تھی تو وہ ہنس کے کہنے لگے کہ بھئی وہ بندیال صاحب تھے جن کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی, تو آنے والے چیف جسٹس کے ساتھ وہ آؤٹ گوئنگ کے ساتھ تھی, آنے والے کے ساتھ ہماری لڑائی کیوں ہوگی اور ہم کیوں لڑیں گے. تو وہ جو لڑیں گے نہیں لڑیں گے, کیونکہ اس وقت یہ فیصلہ آ چکا ہوا تھا مخصوص نشستوں کا, تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تھا, میری تب بات ہوئی تھی. وہ ہیں اس بات کے دائی کہ ہمیں سکون کے ساتھ, ظاہر لا منسٹر نے تو پھر ساری چیزیں دیکھنی ہے نا کہ کب اور کیسے ہوئی ہیں. بلاول اپنی جگہ پہ ہیں, انہوں نے کہہ دی بات کہ بھئی نہ ہم فوجی عدالتوں پہ ہم نہیں مان رہے, تو وہ کیسے مان جائیں گے مولانا فضل الرحمان 9 مئی کے تناظر میں بھی. تو ابھی تو بات چیت ہونی ہے, لیکن پھر وہی بات کہ بلاول تو ابھی سیکھ رہا ہے, ابھی تک سیکھنے کا پراپر میسج صدر صاحب نے نہیں دیا ہے. وہ جب مرضی چاہتے ہیں ان کو سکھانے پہ لگا دیتے ہیں, جب مرضی چاہتے ہیں کہ یہ میرا چیئرمین ہے میں تو اس کا فیصلہ مانوں گا, وہ گھر کی بات ہے. تو وہ جیسے مرضی فیصلہ کر لیں باپ بیٹا, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے, لیکن پاکستان کے عوام کے ساتھ اس طرح نہ کریں. بڑی میچورٹی چاہیے ہے آئینی ترامیم پہ, بالکل ٹھیک بات ہے. آپ نے اگر بیک گراؤنڈ میں کام کر لیا ہو, کیونکہ جو مولانا فضل الرحمان کا گھر ہے وہ سب کے لیے راستہ بن گیا ہے. ویسے تو شہباز شریف کے بیڈ روم پہ جا رہے ہیں وہ خود گنڈا پور صاحب, اور وہ جواباً ان کے بیڈ رومز میں پہنچ گئے عمران خان کے, لیکن مولانا فضل الرحمان کے گھر جا کے تو نمازیں ادا کر رہے ہیں نا, سارے کے سارے بیٹھ رہے ہیں. تو وہاں مسودہ موجود ہو اور اس کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی کہ ایک ایسا راستہ نکل آئے کہ آئینی ترامیم یہ وہ والی ہیں جس پہ عمران خان صاحب ایک دفعہ راضی بھی تھے, کیونکہ مساق جمہوریت پہ کہ وہ بھی دائی تھے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اب انہوں نے جیل میں کہا تھا کہ وہ اس وقت کے تناظر میں نے بات کہی تھی, آج نہیں کی. لیکن آپ کو پتہ نا مولانا کا تو مشہور فکر ہے 73 کے آئین کے تناظر میں سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے یہاں سب کچھ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایس سی او کانفرنس اللہ کرے کہ خیر خیریت سے گزر جائے, سعودی وفد لینڈ کر چکا ہے, اور یہ ایم او یو پہ نہ جائیں, ہم ایگریمنٹ پہ جائیں انڈیا کی طرح اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کریں. یہاں پہ سرمایہ کاری ہو, یہ گپے شپے سنا کے ہمیں مطمئن نہ کرے ایس آئی ایف سی بھی, کیونکہ سعودی وفد آیا, بہت اچھی بات ہے کہ انویسٹمنٹ ہو لیکن زبانی کلامی نہیں ہو. اب آپ منصوبے لائیں. ایس آئی ایف سی کا بھی بڑا امتحان ہے کہ آپ کو بھی سال ہو رہا ہے, آپ نے کیا گیم پلے کیا ہے وہ بھی بتائیں ہمیں. کہ اگر پہلے حکومتیں الگ الگ تھیں صوبائی اور مرکزی, تو ایس آئی ایف سی کے سائے تلے اور جھنڈے تلے تو ہم ایک ہیں, تو پھر ہم نیک کیوں نہیں ہو رہے اور ہمارے عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہے منصوبوں پہ. یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے اندر آئندہ کے مسائل کے اوپر. یہ آئینی ترامیم سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو کھانے کے لیے پیسے ملے اور سرمایہ کاری ہو. صحیح جی. فیصل صاحب, خدشات میں اضافہ کیوں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ اضافہ آئینی تبدیلی کے بعد, اور پھر جب کہ اب بلاول کہہ رہے ہیں کہ 25 کے بعد بھی یہ ہو سکتی ہے, تو پھر یہ جو خبریں ہیں کہ وہ چیف جسٹس صاحب کو رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے یہ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں عامر صاحب جس دل گرفتگی کے ساتھ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں اور حقیقت ہی بیان کر رہے ہیں نا, اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں کہہ رہے. ان کی مایوسی جو ہے نا بجا ہے, غلط نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس حکومت نے جو ہے نا وہ اپنے لیے خود ہی جو ہے نا وہ تضییق کا جو ہے نا سامان پیدا کیا ہے, کسی اور نے نہیں کیا. اس حکومت کے مخالف نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے. اور پاکستان کی تاریخ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت ہے, جیسے بھی آئی ہے, اس بات کو چھوڑ دیں, مضبوط حکومت ہے. لیکن جس بہت ہی اگر محتاط ترین لفظوں کا استعمال کر کے بھی گفتگو کریں آپ, تو جس بھونڈے انداز میں حکومت کی جا رہی ہے اس کی آپ مثال تلاش نہیں کر سکتے. مطلب یہ ان سے کس نے کہا تھا کہ آپ بغیر نمبر پورے کیے جو ہے وہ اعلان کر دیں, اور کوئی اس دن کوئی قیامت, اس دن کا اگر آپ اس دن ہفتہ اتوار 2 دن اس دن کے ٹی وی دیکھیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ اتوار کی رات یہ 12 بجے
تک ترمیم نہیں ہوئی تو اس ملک کے اندر کوئی قیامت آ جائے گی.